اب نماز کے لیے اللہ نے ایک تو یاد رکھے کہ قرآن پاک میں نص قطعی ہے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز جو ہے اللہ نے مومنین پر ایک فرض کیا اور اس کے اوقات ہیں۔ اور یہ اتنی اہم چیز ہے کہ جبریل علیہ السلام خود اترے اور انہوں نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 10 نمازیں پڑھائی، یعنی جبریل امام تھے، حضور مقتدی تھے۔ اس سے محدثین نے مسئلہ نکالا کہ اگر کوئی آدمی امامت الاصاغر علی الاکابر، یعنی امام چھوٹا ہو اور مقتدی شان والا ہو تو جائز ہے، کیونکہ جبریل کا مقام تو وہ نہیں ہے نا جو حضور پاک کا مقام ہے، لیکن دین کے مسئلے میں اس کو مقدم کیا گیا۔ اسی طرح روایات میں آتا ہے کہ تعلیم الاکابر علی الاصاغر، کہ کبھی بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ بھی چھوٹوں سے پڑھتے ہیں، اور یہ عیب نہیں ہے، یہ دین ہے۔ تو انہوں نے 5 نمازیں پڑھائیں اول وقت میں کہ حضور یہ فجر کی نماز کا اول وقت ہے، کہ جو صبح صادق ہو غلس میں پڑھی جائے، اور اسی طرح ظہر کا زوال کے بعد فوراً، اسی طرح عصر کا انہوں نے فرمایا کہ مثل اول کے بعد مثل ثانی میں، اور اسی طرح مغرب جو ہے غروب شمس کے بعد فوراً، اور عشاء جو ہے شفق کے ڈوبنے کے بعد۔ تو 5 نمازیں اول وقت میں پڑھائیں اور 5 نمازیں آخر وقت میں پڑھائیں، اور یہ بھی بتلا دیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان 2 وقتوں کے درمیان میں جس میں بھی آپ کی امت نماز پڑھے گی وہ ادا ہو جائے گی۔ اسی لیے بعض لوگ جو ہیں، بعض ائمہ جو ہیں، جیسے یہاں سعودی عرب میں حجاز میں حنابلہ کی فقہ امام احمد بن حنبل کی ہے، تو یہ لوگ اول وقت میں نماز پڑھتے ہیں، اور احناف کے نزدیک آخر وقت میں نماز پڑھنا افضل ہے۔ لیکن دونوں حدیث میں چونکہ ثابت ہیں، لہذا کسی پر اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں۔ جو اول وقت میں پڑھتے ہیں ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اہم فرض ہے، خدا نخواستہ موت آ جائے تو ہم تو نماز سے رہ جائیں گے نا۔ امام صاحب فرماتے ہیں جتنی تاخیر کریں گے اب امت کا وہ شوق ذوق تو نہیں رہا جو حضور کے زمانے میں تھا، لہذا کچھ دیر کریں گے اور ٹائم دیں گے تو لوگ زیادہ سے زیادہ جمع ہو جائیں، ان کو بھی جماعت مل جائے، اس لیے وہ آخر وقت میں پڑھاتے ہیں۔ اور اسی طرح سے یاد رکھیں کہ نماز کے لیے چند چیزیں ہیں، لیکن ان کو یاد رکھنا ہوگا۔ اگر یاد نہ رکھو تو پھر خام خواہ محنت کرنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں نا۔ ایک ہے فرض۔ فرض جو ہے وہ نص قطعی سے ثابت ہوتا ہے، اور اس کا چھوڑنے والا جو ہے وہ مرتکب کبیرے کا ہے، اور اگر اس کا انکار کرے تو وہ کافر ہے، کیونکہ وہ فرض جو ہے وہ قرآن سے نص قطعی سے ثابت ہوتا ہے۔ نماز کا حکم قرآن سے ہے، روزے کا حکم قرآن سے ہے، حج کا حکم قرآن سے ہے۔ تو ایک ہوا فرض۔ فرض ہمیشہ نص قطعی سے ثابت ہوتا ہے، اور ایک فرض کے بعد ہے واجب۔ واجب جو ہے وہ قطعی سے، نص قطعی سے تو نہیں ہوتا، ظنی سے ثابت ہوتا ہے، لیکن اس کا منکر جو ہے وہ بھی فاسق و فاجر ہوگا، کافر نہیں ہوگا۔ فرض کا منکر کافر ہوگا،
واجب کا منکر فاسق و فاجر تو ہوگا لیکن کافر نہیں ہوگا، جو ثابت ہی ضمنی طریقے سے ہے۔